PG-admin4 تھوڑا سا ہم اس کو یوز کریں گے بیسیکلی یہ سمجھانے کے لیے ہے، لیکن یہ آپ کا ڈیٹا بیس کا ایک سافٹ ویئر ہے. اگر آپ کو یہ آتا ہے تو اگین آپ کوئی بھی سیکول سرور اگر آپ یوز کرنا چاہیں یا کوئی بھی آپ اس طرح کی کوئی اور اپلیکیشن یوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایکولی یوزفل ہے. تو پہلی بات ہم اس کو یوز کریں گے، تھوڑا ہم ٹائم اس پہ اسپینڈ کریں گے، پھر ہم اس کو اگین پاور بی آئی سے لنک بھی کریں گے اور بھی سارا کچھ کریں گے. تو جو لوگ آن لائن بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے پاس اگر انسٹالڈ ہے تو جسٹ چیٹ میں یس لکھتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اویلیبل اگر ہے اور موجود ہے PG-admin4. اور یہاں پر کتنے لوگوں کے پاس ہے PG-admin4 ہے؟ آپ کے پاس کس کے پاس نہیں ہے؟ اس پی سی میں بھی ہوگا. اور ساتھ میں آپ کو میں نے یہ ایک فائل شیئر کی تھی ڈیٹا سیٹس فار ٹریننگ کے نام سے، یہ بھی ساروں کے پاس ہونی چاہیے. یہ بھی ہے ساروں کے پاس، یہ میں نے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کی تھی. تو اگین اس میں ڈیٹا بیسز کے نام سے ایک فولڈر ہے، اس میں SQL فائلز ہیں، DB فائلز ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے. مین وائل میں تھوڑی سی تھیوری پڑھاؤں گا، پھر آج ہم PG-admin4 کو یوز کرنا سیکھیں گے، یعنی یہ پوسٹ SQL کا ایک آپ کہہ لیں فرنٹ اینڈ ہے. اور پھر ہم کیا کریں گے، اس کو ڈیٹا پاور بی آئی سے لنک کرنا اور وہ سارا کچھ ہم سیکھیں گے. اوکے اگین آن لائن کتنے لوگوں کے پاس اویلیبل ہے PG-admin4؟ کتنے لوگوں نے انسٹال کیا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں تھوڑی سی یعنی کہ پڑھاؤں گا تھیوری، تو اس دوران میں آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے ایک ویڈیو اس کی ڈالی بھی ہوئی ہے، اس میں یعنی لنک بھی ہے، اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر نہیں ہے، اگر ہے تو بس کافی ہے. میک شیور کہ PG-admin4 آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ کی فائلز موجود ہوں. اوکے تھوڑی سی آج ہم تھیوری پڑھیں گے، پھر ہم بیسیکلی ول گو بیک ٹو اگین اس کو پھر پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ بھی کریں گے. پاور بی آئی میں اگین جو ایک یہاں پر ہمارے پاس ایک اس میں سلائڈ شو کہاں سے ہوگا، سوری کہاں گیا سلائڈ شو. اوکے پاور بی آئی میں یہاں پر ایک مین اور ایک بہت جو امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے، دیٹ از پریپریشن آف ڈیٹا. اس پریپریشن میں صرف ایک تو ہوتا ہے نا، ہم نے ڈیٹا امپورٹ کر لیا اور اس میں سے ہم نے کچھ ریفائنمنٹ کی، کل ہم نے تھوڑی سی کی بھی تھی، کچھ چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ویلیوز کو چینج کرنا ہے. بٹ جو ایک بہت اس میں ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے دیٹ از کہ آپ ڈیٹا کو امپورٹ کیسے کریں گے. تو فار ایگزامپل اگر آپ اس سلائڈ پہ بھی دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا ڈفرینٹ فارمیٹس میں ہو سکتا ہے. ڈیٹا ایکسل میں بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا ہمارے پاس کلاؤڈ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس ڈیٹا کو جو کہ ایکسل میں ہے یا کلاؤڈ میں ہے، جس طرح ون ڈرائیو کا پتہ ہے آپ لوگ، گوگل ڈرائیو کا تو پتہ ہوگا نا آپ ساروں کو. گوگل ڈرائیو کلاؤڈ کی ایگزامپل ہے، ون ڈرائیو کلاؤڈ کی ایگزامپل ہے، اور کیا کلاؤڈ کی ایگزامپل ہے، ڈراپ باکس ایک کلاؤڈ کی ایگزامپل ہے. اس طرح سے کمپنیز میں کمرشل لیول میں بھی بہت سارے کلاؤڈ کے سافٹ ویئرز ہیں جن میں بہت سارا ڈیٹا کمپنی کا پڑا ہوتا ہے، اور آج کل میجورٹی ڈیٹا کلاؤڈ پر ہی پڑا ہوتا ہے. تو اس ڈیٹا کو آپ نے کیسے لے کے آنا ہے پاور بی آئی میں، یہ بھی ایک ٹاسک ہے. تو آج ہمارا مین فوکس اس پہ ہوگا. ڈیٹا بہت سارے طریقوں سے پاور بی آئی میں امپورٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آج ہمارا مین ٹاسک یہ ہوگا کہ کوئی جو SQL ڈیٹا بیس ہے اس سے ہم نے اس کو پاور بی آئی میں کیسے لے کے آنا ہے، اور ونس ایک دفعہ آ جائے گا تو پھر اگین ہم اسے ڈیش بورڈس وغیرہ تو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم نے اس بلو ایرو پہ فوکس کرنا ہے. ڈیڈ یو گائز گیٹ دیٹ؟ اوکے پاور بی آئی میں نا امپورٹ کرنے کے ڈیٹا کو لانے کے 4 طریقے ہیں، یا آپ اس کے ڈیٹا کنیکشن میتھڈس کہہ لیں. 4 طرح سے ڈیٹا کنیکٹ ہوتا ہے پاور بی آئی میں. دا فرسٹ ون از امپورٹ، جو آپ لوگ کرتے ہیں اکثر. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ سب سے پریفرڈ میتھڈ ہوتا ہے ڈیٹا کو امپورٹ کرنا. ڈائریکٹ کوئری، ابھی ہم کوئریز آج تھوڑی سی رن بھی کریں گے. لائیو ڈیٹا بھی آتا ہے. فار ایگزامپل لائیو مینس کہ لائیو کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی نئی انٹری ہمارے پاس آئی ہے، کوئی ڈیٹا بیس میں کوئی نئی انٹری آئی ہے، کوئی نئی رو ایڈ ہوئی ہے، تو اکارڈنگلی وہ ہمارے پاس پاور بی آئی میں بھی اس کا جو گرافس میں اس کا امپیکٹ وغیرہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اینڈ لاسٹ ون از پش، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. جو آپ کا پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہے، جو فری ورژن ہے، وہ پہلے 2 کو سپورٹ کرتا ہے. وہ امپورٹ کو سپورٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ کوئری کو سپورٹ کرتا ہے. اگر آپ پرو ورژن یا وہ جو آپ کا آن لائن ورژن ہے، اگر آپ اس کو لیں گے تو وہ اگین آپ اس میں لائیو اور پش یہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو باقاعدہ اس کے آپشنس وغیرہ بھی دکھاؤں گا. تو بٹ اگین آپ کے پاس ڈیٹا کو امپورٹ کرنے کے، ڈیٹا سے کنیکٹ کرنے کے 4 طریقے ہیں. امپورٹ ہے، ڈائریکٹ کوئری ہے، لائیو آپ ڈیٹا سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور پش ہوتا ہے. یہ 4 بیسیکلی یہاں پہ اس میں ہمارے پاس میتھڈز ہوتے ہیں.
مائکروسافٹ سب سے جو ریکمینڈیڈ میتھڈ ہے مائکروسافٹ کہتا ہے وہ امپورٹ کریں. امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز اگر آپ لاسٹ لائن دیکھیں امپورٹ کرنا اٹس فاسٹ. اچھا جب ہم ڈیٹا امپورٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لائک اگر ہم جب امپورٹ کر لیتے ہیں تو ہم ڈیٹا میں کچھ چینجز کرتے ہیں تو کیا ہماری اوریجنل فائل بھی چینج ہو جاتی ہے؟ میں نے ڈیٹا امپورٹ کیا پاور بی آئی میں ایکسل فائل کا، ٹھیک ہو گیا. جب میں نے اس کو امپورٹ کر لیا اور میں نے اس ڈیٹا میں کچھ چینجز کی، کیا میری اوریجنل فائل چینج ہو جائے گی؟ نہیں. تو پھر کون سی فائل ہے جو چینج ہو رہی ہے؟ اس کی کیا ہوتی ہے؟ جو لوڈ کی ہے وہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ پاور بی آئی. بیسیکلی جب ہم کسی بھی چیز کو امپورٹ کریں گے نا، یا ایون آپ ڈائریکٹ کوئری میں بھی دیکھیں گے، جب بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں نا تو لک ایٹ دس تھرڈ بلٹ پوائنٹ. جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ پاور بی آئی کی کیشک میموری کی ایک ٹائپ ہے. اٹس ویری فاسٹ میموری. یہ ہارڈ ڈسک سے فاسٹ ہوتی ہے. اور اگین اگر آپ کیش میموری اگر آپ کبھی کمپیوٹر کی وہ دیکھیں نا اسپیسیفکیشنز، اس میں بھی کیش کی ایک ویلیو ہوتی ہے. یہ ہارڈ ڈسک سے فاسٹ ہوتی ہے. جب کمپیوٹر کوئی چیز سرچ کرتا ہے نا تو پہلے وہ کیش میموری میں سرچ کرتا ہے، اگر نہ ملے تو پھر وہ ہارڈ ڈسک میں جاتا ہے. یہ تو پاور اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم پاور بی آئی میں کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں نا تو ہمارا سارا ڈیٹا ہے وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ پاور بی آئی کی کیش بھی کچھ پڑھتے ہیں، کچھ کیش پڑھتے ہیں، اس میموری میں چلا جاتا ہے. اگین وہاں سے ڈیٹا کو ریٹریو کرنا، ڈیٹا میں چینجز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. Did you guys get that؟ اور اسی لیے جو ویژولائزیشنس بھی کریٹ ہوتی ہیں وہ اسی ڈیٹا پہ ہوتی ہیں جو کیش میموری میں ہوتی ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ پیچھے جا کے ایکسل فائل چینج بھی کر دیں گے تو آپ کی ویژولائزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انلیس آپ اس کو دوبارہ فریش امپورٹ کریں. سمجھ لگی اس بات کی؟ اور یہ اگین یہ ہم سب سے پریفرڈ موڈ ہوتا ہے اور یہ ڈیفالٹ کنیکشن بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ فاسٹ ہوتا ہے اور مائکروسافٹ پریفر کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا امپورٹ کریں. بٹ سم ٹائمز اگر ہمیں بہت ہی کوئی ریئل ٹائم میں فیڈ بیک چاہیے ہو تو ہم ڈیٹا کا امپورٹ کرنے کے علاوہ ہم کوئری بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو اگین لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پش بھی کر سکتے ہیں. آپ پاور بی میں بہت سارے سورسز سے ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں. آپ ایکسل سے ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ سیکویل سرور سے سی ایس وی فائل، مائکروسافٹ ایکسیس فائل، ایس پی ایس ایس کی فائل، اے پی آئیز ابھی آج ہم اس پہ پڑھیں گے. آپ پی ڈی ایف فائلز امپورٹ کر سکتے ہیں ایز اٹ از. اور اگین پاور بی اتنا اسمارٹ ہے کہ جو پی ڈی ایف فائل کے اندر جو ٹیبل بنا ہوگا نا اس کو ایز اٹ از وہ اٹھا لے گا. تو یہ آج ہم کر کے دیکھیں گے بھی. اگین آپ پورے کے پورے فولڈرز امپورٹ کر سکتے ہیں. جیسون اس کا بھی ہم کریں گے. پلس آپ پائتھون سے بھی ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں، آر لینگویج سے بھی. شیئر پوائنٹ ایک مائکروسافٹ کی ایک سروس ہے ایک بیسیکلی کہ یہ کمپنیز فار ایگزامپل ٹیم ہے نا ساری کا یہ بھی کلاؤڈ سروس ہے کہ آپ ان کا ڈیٹا ایک شیئر پوائنٹ پہ پڑا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. دا پوائنٹ از سیلس فورس آج کل ایک بہت کامن، اس کی جابس بھی بہت آ رہی ہیں کہ سیلس فورس میں بھی آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ آپ رکھتے ہیں، دین آپ کوئریز رن کر کے آپ سیلس فورس سے ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں. امیزون ریڈ شفٹ یہ امیزون کی پروڈکٹ ہے اے ڈبلیو ایس کی، یہاں پر آپ کلاؤڈ میں ڈیٹا کر سکتے ہیں. گوگل کی پروڈکٹ ہے بگ کوئری کے نام سے، یہاں سے آپ ڈیٹا. اگین دا پوائنٹ از پاور بی آئی ان سارے، اس کے علاوہ تو میں نے کم لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سورسز سے ڈیٹا امپورٹ کر سکتا ہے. ہاں جی سیپ سے بھی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. ایسے وی سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جب ہم اس کو پریکٹیکلی کریں گے. اے پی آئی کوئری جب ہم اس پہ کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے ڈائریکٹ کوئری. اگین میرے خیال میں جب ہم ساتھ کریں گے تو ہم ان ساروں پہ کریں گے. ریفریش یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ لوگوں میں سے سوال پوچھا سر ہم ڈیٹا لائیو کیسے کریں گے؟ اگر ڈیٹا آپ کے لوکل کمپیوٹر پہ پڑا ہوگا نا تو وہ آٹومیٹکلی ریفریش نہیں ہو سکتا. ریفریش مینس کہ ویژولائزیشن اس کی آٹومیٹکلی اپڈیٹ نہیں ہوں گی. اگر ڈیٹا آپ کے ایون نیٹ ورک فار ایگزامپل فاسٹ ایک انٹرنل نیٹ ورک ہے اس میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ریفریش نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اگر کوئی ڈیٹا میں چینجز آئیں گی تو ہمیں دوبارہ سے امپورٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ڈیٹا آپ کا ان جگہوں پہ پڑا ہوا ہے تو یہاں پر آرلی بیسس پہ ڈیٹا ریفریش ہوتا ہے. ڈیٹا ریفریش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگین آرلی بیسس پہ جو آپ کے ویژولز ہیں، جو آپ کے گرافس ہیں، وہ نئے ڈیٹا پہ شفٹ کر جائیں گے. نہیں سمجھ لگی اس بات کی؟ اینڈ دین اگر آپ اور پرو ورژنس خریدتے ہیں تو اس میں آپ 10 منٹ بعد ایون 5 منٹ بعد بھی آپ ڈیٹا کو ریفریش کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ون ڈرائیو فار بزنس یہ پیڈ ہوتا ہے، اگر آپ یہ ہے اور اس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو یہ آرلی بیسس پہ ریفریش ہو جاتا ہے. مینس آٹومیٹکلی آپ کے گرافس جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو جائیں گے. اگر آپ کا ڈیٹا ون ڈرائیو پرسنل میں پڑا ہوا ہے تو یہ بھی آٹومیٹکلی ریفریش ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور شیئر پوائنٹ یہ بھی ایک اگین میں نے بتایا تھا یہاں پہ مائکروسافٹ کی ایک سروس ہے. اگر اس میں بھی ڈیٹا پڑا ہے تو اس میں بھی یہ شیئر پوائنٹ لکھا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آپ کا ڈیٹا ریفریش ہو جائے گا. تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ چیزیں یاد کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ کی سیکیورٹی کمپوننٹس وغیرہ یہ ہم کریں گے.
ओके, आर वी क्लियर समथिंग? अगेन आपको पता चल गया पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट किस तरह से होता है. मेनली उसके 4 मोड्स हैं. मैं आपको कौन कौन से करवाऊंगा? मेनली पहले 2. इंपोर्ट तो पता है, मैं आपको मेनली डायरेक्ट क्वेरी करवाऊंगा, प्लस हम शायद थोड़ा सा पुश पे भी काम करें, बट लाइव हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास पेड वर्जन नहीं है, प्रो वर्जन नहीं है. बट अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं तो सीखना कोई मसला नहीं है. प्रोबेबली 20 मिनट में आप सीख जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है. और मोस्ट प्रोबेबली होता है कि किसी कंपनी में अगर आपको जॉब मिलती है जहाँ पे लाइव काम होता है, उन्होंने पहले से सारा कॉन्फ़िगर किया होता है, तो आपको उस बारे में कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती. ओके, अगेन इस सारी कहानी से पहले अगेन मैं जो समझा रहा हूँ, अगर इस दौरान में अगर किसी के पास PostgreSQL नहीं है तो इंस्टॉल कर ले. मैं इसकी बात कर रहा हूँ APG एडमिन, मैंने ये पहले से बताया हुआ है. अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लें. मीनवाइल मैं आप लोगों को ना आज एक और चीज़ पढ़ाऊँगा. आप में से कितने लोगों को डेटा पाइपलाइन का पता है? डेटा पाइपलाइन कभी पढ़ा आप लोगों ने, क्या होती है? हम इस पर 10 मिनट लगाएंगे, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो. इट्स अ मस्ट नो थिंग. ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा फ्लो, फॉर एग्जांपल फास्ट में डेटा है ना, फास्ट में बहुत सारा डेटा है. फास्ट के पास स्टूडेंट्स का डेटा है, टीचर्स का डेटा है, एलुमनाई का डेटा है. वो डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, वो डेटा फ्लो कैसे करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ डेटा इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, कुछ डेटा लाहौर में पड़ा है, कुछ डेटा पेशावर में पड़ा है, कराची में पड़ा है. तो वो डेटा कैसे सिंक कैसे होता है. पाइपलाइंस का पता है आप लोगों को? डेटा पाइपलाइन किसी को पता है इस बारे में? एनीवन? ओके, मैं ना अभी ये समझना बड़ा ज़रूरी है, और ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे फोकस करें, मैं कुछ ना यहाँ पे साथ में एक पिक्चर बनाऊँगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, नोट करने की ज़रूरत नहीं, बट समझना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बाटा कंपनी के एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बाटा जो कंपनी है उसमें डेटा फॉर एग्जांपल कैसे फ़्लो करे. मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने उनके प्रोसेसेस ऑनेस्टली नहीं देखे. सो इट्स अ कॉमन सेंस, यानी कि कॉमन सेंस के बेस पे हम इसको जज करेंगे. अच्छा, डेटा जो है फॉर एग्जांपल, और ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में रियल टाइम एक्सपीरियंस करते हो. हमारे पास जो डेटा है ना बेसिकली वो 2 तरह से आता है. एक हमारे पास डेटा आता है, मैं अगर इसका एक बॉक्स बनाऊं तो बेसिकली हमारे पास डेटा आता है, उसे हम कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख सकूं, उसे हम कहते हैं हमारे पास डेटा आता है बैच डेटा. बैच डेटा का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल बाटा ने सेल्स की हैं. बाटा के डिफरेंट स्टोर्स हैं. एक स्टोर उसका वापडा टाउन में है, एक फैसल टाउन में है, बहरिया टाउन में है, अगेन कराची में स्टोर्स हैं उसके. तो आपके ख्याल में जैसे ही कोई इसका जूता सेल होता है, जब आपको पता है जब आप कोई जूता ख़रीदते हैं उसके पास, तो वो अपने सिस्टम में कुछ एंट्रीज करते हैं. जब उन्हें सिस्टम में एंट्री कर ली तो उससे क्या होता है? एनी गेसेस? जब सिस्टम में कोई एंट्री हो गई उससे क्या होता है? फिर सारी आउटलेट्स पे अपडेट हो जाता है. उसका क्या फ़ायदा? सारी आउटलेट्स पे अपडेट फ़ौरन हो जाता है. सारी अपडेट्स पे, सारी आउटलेट्स पे फ़ौरन कि जी फॉर एग्जांपल एक जूता था लेडीज़ फॉर एग्जांपल, वो सेल हो गया. पहली बात ये कि व्हाई डू वी नीड टू अपडेट इन ऑल द आउटलेट्स? अगर एक हमारे पास सेल हुई है वापडा टाउन में, तो मुझे फैसल टाउन वालों को बताने की कोई ज़रूरत है कि नहीं? यस सर, इसकी ज़रूरत होती है. आई थिंक बिकॉज अगर एक डिपार्टमेंट में आपके एक स्टोर पे स्टॉक नहीं है तो वो दूसरे पे अवेलेबल होगा. तो हम अपने कस्टमर्स को गाइड कर सकते हैं इस तरह से. कस्टमर्स को गाइड कर सकते हैं, मे बी कस्टमर्स. ओके, अगेन मैं इसमें आपको थोड़ा बताता हूँ. बैच डेटा वो डेटा होता है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे कोई बेहतर अंदाज़ा हो. ये क्या होता है? इट्स नॉट रियल टाइम ट्रांसफ़र. रियल टाइम का मतलब क्या है? बैच डेटा वो डेटा होता है जो कि 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद एक दफ़ा इकट्ठे ट्रांसफ़र करते हैं. इन जनरल देयर इज़ अ हायर चांस कि बाटा में जो सेल्स हुई हैं ना, वो ये नहीं होगा कि जैसे कोई सेल हुई तो वो पीछे सारे सिस्टम में अपडेट हो गया. होगा ये मोस्ट प्रोबेबली, अगेन ये अंदाज़ा है कि होगा ये कि जब दिन ख़त्म हो जाएगा, जब सारी दुकानें बंद हो जाएंगी रात के 12 बजे के करीब, उनका सिस्टम फिर एक क्वेरी रन करेगा और सारी आउटलेट से डेटा उठा के अपने जो मेन डेटा बेस है उसमें वो अपडेट कर देगा. नहीं समझ लगी? तो देयर इज़ अ हायर चांस कि जो डेटा जो है वो फ़ौरन अपडेट नहीं होता. वो डेटा 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, तो ये कहते हैं नॉट रियल टाइम अपडेट इसमें नहीं होता, बल्कि क्या होता है, और ये बैच की फॉर्म में मींस इकट्ठा काफ़ी सारा डेटा जो है ये आपके पास जाता है आफ्टर सर्टन टाइम. फॉर एग्जांपल ये 12 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद ये जो डेटा है उनके जो मेन डेटा बेस है उसमें अपडेट हो जाता है. नहीं समझ लगी इस बात? डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? बैच डेटा वो डेटा होता है
جو کہ آفٹر سم ٹائم آفٹر سرٹن ٹائم جو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اپڈیٹ ہوتا ہے. ایک دوسری طرح کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ بہت ویزیبلی دیکھتے ہو, اسے ہم کہتے ہیں, اسے ہم کیا کہتے ہیں, وی کال اٹ ریئل ٹائم ڈیٹا. ہمارے پاس دو طرح کا ڈیٹا ہے, ایک ہمارے پاس بیچ ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا. آپ لوگ فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہو, ٹویٹر یوز کرتے ہو, کوئی بھی ایسا, جیسے ہی کوئی پوسٹ آتی ہے کسی کی فوراً آپ کے پاس نوٹیفیکیشن یا اپڈیٹ آ جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ جو اپ گریڈز ہیں یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں ریئل ٹائم ڈیٹا. تو اگین ڈیٹا ٹرانسمیشن یا ڈیٹا دو طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک اسٹوڈنٹ اوبر میں کام کرتا تھا, تو وہ کہتا تھا سر ہمارے, وہ بھی انالسٹ ہے, وہ ابھی بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ کہتا تھا سر ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ رائڈس کا ڈیٹا فوراً آ جائے, 12 گھنٹے بعد یا ایون پچھلے دن کا ڈیٹا اگلے دن فار ایگزامپل ہمیں اویلیبل ہوتا ہے. تو پچھلے دن میں جتنی رائڈز ہوئی ہیں, جو بھی ڈیٹا ہے, اس کے بعد بیچ ٹرانسفر رات میں کسی ٹائم ہوتا ہے, تو اگلے دن ان کے پاس وہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے اور وہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی پروسیسنگ کر سکتے ہیں, جو بھی انہوں نے گرافس وغیرہ بنانے یا انالیسس کرنا ہے. ریئل ٹائم ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس طرح آپ کی فار ایگزامپل لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ آپ کا ریئل ٹائم ڈیٹا ہے کہ نہیں, کہ جیسے ہی فار ایگزامپل کوئی نیا کوئی ایونٹ ہوا, کوئی نئی ایونٹ سیل ہوئی, تو فوراً ہی اگر اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کون سا ڈیٹا ہوتا ہے, ریئل ٹائم. ہمارے پاس ڈیٹا دو فارمیٹ میں ہوتا ہے, ریئل ٹائم میں ہوتا ہے اور اگین ہمارے پاس کس طرح سے ہوتا ہے آپ کے بیچ ڈیٹا. ریئل ٹائم کی اور کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے ریئل ٹائم ڈیٹا کہ جی جیسے کوئی چینج آئی ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا فوراً آ گیا؟ ہاں, ٹریڈنگ میں, اسٹاک مارکیٹ میں ڈیٹا کیا ہو رہا ہے, مے بی آفٹر ایوری 1 منٹ میں بھی 10 سیکنڈس میں یا 10 سیکنڈ بعد بھی شاید اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ٹریڈنگ ہوئی ہے. اور جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ہمارے پاس, ویسے ایک تو یعنی کہ جو بروکرز کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں فوراً اپڈیٹ ہو رہا ہے کہ بھائی اس کے 50 شیئر نکل گئے ہیں, 100 آ گئے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا ہے. تو جو اسٹاک مارکیٹ بھی اس کے ایک ایگزامپل ہے. اور کوئی ایگزامپل ریئل ٹائم ڈیٹا کی, آپ کا جتنا سوشل میڈیا کا ڈیٹا ہے نا وہ نارملی ریئل ٹائم میں آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں. میں نے کوئی ایڈ دی ہے, نیچے کوئی کامنٹس آ گئے ہیں, یا میں نے کوئی فار ایگزامپل کوئی پوسٹ ڈالی ہے, کامنٹس, وہ کامنٹس ریئل ٹائم میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کامنٹس ریئل ٹائم میں ہمارے ڈیٹا بیس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ نہیں. ڈیڈ یو گائز گیٹ دیٹ؟ تو یہ بھی بیسیکلی جو ہمارا یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے, یہ ہمارا کون سا ڈیٹا ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا ہے. تو ہمارے پاس ڈیٹا دو طرح سے آ رہا ہوتا ہے. دا فرسٹ ون از بیچ ڈیٹا اینڈ سیکنڈ ون از ریئل ٹائم. اس بات کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ اب جو بیچ ڈیٹا, یہ ایونچولی یہ دونوں ڈیٹا جاتا ہے کہاں پہ ہے؟ میں نے اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طرح سے یعنی کہ تھوڑا آسان کر کے بتا رہا ہوں, اس میں کمپلیکسٹیز بھی ہوتی ہیں, بٹ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ایونچولی جاتا کہاں پہ ہے؟ یہ ڈیٹا جو ہے نا, فار ایگزامپل یہ جو دونوں طرح کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے نا, یہ ایونچولی جو ہمارے پاس یہ جائیں گے ڈیٹا ہمارے پاس کسی نہ کسی ڈیٹا کس میں جائیں گے, لیک میں. ڈیٹا لیک میں بتاتا ہوں کہتا ہے. پہلی بات یہ جو بیچ ڈیٹا ہمارے پاس جا رہا ہوتا ہے نا, اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں, جو بیچ ڈیٹا ہمارے پاس جا رہا تھا اسے ہم کہتے ہیں بیچ انجیسشن. ڈیٹا انجیسشن بھی ایک ٹرم ہوتی ہے. جب ڈیٹا پورے کا پورا ڈیٹا آپ کے ڈیٹا بیس میں جا رہا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, بیچ انجیسشن. انجیسشن مینس اب انجیکشن سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ انجیسٹ ہو رہا ہے آپ کے ڈیٹا بیس میں, کہ 12 گھنٹے بعد بہت سارا ڈیٹا جو ہے آپ کے ڈیٹا بیس میں جا رہا ہے. یہ والا ڈیٹا ہوتا ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وی کال اٹ اسٹریم انجیسشن. یہ اسٹریمنگ سے نکلا ہے جسے آپ کہتے ہیں اسٹریم انجیسشن, کہ جیسے ہی ڈیٹا کی ایک اسٹریم آئے گی تو وہ فوراً آپ کے ڈیٹا بیس میں کیا ہو جائے گی, اپڈیٹ ہو جائے گی. ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ؟ یہ دو ٹرمز ہیں, ایک کیا ہوتی ہے بیچ انجیسشن, دوسری کیا ہوتی ہے اسٹریم انجیسشن. اچھا یہ ڈیٹا جو ہے, پہلے بات یہ ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیچ ڈیٹا کا علیحدہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے اور یہ ریئل ڈیٹا کا علیحدہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بٹ ہم کہتے ہیں ہم ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کس میں رکھ لیتے ہیں, ڈیٹا لیک میں. یہ ڈیٹا لیک ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. ڈیٹا لیک مینس لیک جو ہے نا, لیک مینس اس میں ہر طرح کا ڈیٹا آ جائے گا. اس میں آپ کا اسٹرکچر ڈیٹا, انسٹرکچر ڈیٹا, ہر طرح کا ڈیٹا آ جائے گا. اچھا اگین اس میں ایک بات اور جو میں نے ابھی ٹرمز بولی ہیں, اسٹرکچر ڈیٹا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ اسٹرکچر ڈیٹا اور ایک ہوتا ہے انسٹرکچر ڈیٹا. یہ تھوڑی سی تھیوری ہے بٹ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں جی, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمیں اسٹرکچر ڈیٹا نارملی کہاں سے ملتا ہے اور انسٹرکچر ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے, بٹ ان جنرل
اسٹرکچر ڈیٹا ہمیں کہاں پہ ملتا ہے اور انسٹرکچر ڈیٹا ہمیں کہاں پہ ملتا ہے. اور آپ دیکھو گے کہ ریئل لائف میں آپ دونوں طرح کا ڈیٹا یوز بھی کرتے ہیں. وہ ڈیٹا جو ہم نارمل فارمس کے تھرو لیتے ہیں جس میں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے ہیں کہ آر یو اے اسٹوڈنٹ آف فاسٹ, یس اور نو, دو ہی میں نے آپ کو آپشنز دیا, آپ نے ایک ٹک کرنا ہے. اگر یس پہ ٹک کریں گے تو میرے پاس پیچھے بیک اینڈ پہ یس لکھا آ جائے گا, نو پہ ٹک کریں گے تو میرے پاس نو آ جائے گا. ڈیٹ آف برتھ, اور ڈیٹ آف برتھ میں بھی میں آپ کو کیلنڈر دیتا ہوں, آپ اس کیلنڈر میں جا کے اسپیسیفک اپنی ڈیٹ آف برتھ دے دیتے ہیں تو میرے پاس ڈیٹ آف برتھ ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں آ جاتی ہے. سمجھ لگی ہے؟ تو فارمس میں ان جنرل جس میں آپشنز ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں کہ ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے تو وہ ڈیٹا بہت اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے, اس میں ایرر کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. اس میں جو ڈیٹا انجینئر ہوتا ہے اس کو مینیپولیشن کرنے کی بڑی کم ضرورت پڑتی ہے, ڈیٹا بڑا کلین ہوتا ہے. نہیں سمجھ لگی اس بات کی؟ تو اسٹرکچر ڈیٹا نارملی جو آپ لوگ ایک ایڈمیشن فارم فل کرتے ہیں وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نارملی وہ ایک اسٹرکچر ڈیٹا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا NIC نمبر ہے, آپ کا نام ہے, فادرس نیم ہے, میٹرک کے مارکس ہیں, او لیول کے آپ کے گریڈز ہیں, FSC کے مارکس ہیں, گریڈ. ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ؟ تو وہ پھر بھی کس فارم میں ہوتا ہے؟ اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے. انسٹرکچرڈ ڈیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جو کس فارم میں ہوتا ہے؟ جو اوپن اینڈڈ کویسچنز ہوتے ہیں, جو اوپن اینڈڈ کویسچن. جتنا فار ایگزامپل میں باٹا والوں کے لیے انہوں نے مجھے انالسٹ رکھا ہوا ہے, میں ان کا سوشل میڈیا کا بھی ایک مینیجر ہوں. میں ان کے سارے جو میں نے ایک باٹا کا ایک ایڈ لگایا, جو مجھے نیچے کامنٹس آ رہے ہیں وہ کامنٹس ڈیٹا اسٹرکچر ڈیٹا انسٹرکچر ڈیٹا ہے. انسٹرکچرڈ کسی نے 2 ورڈز میں ایک ورڈ میں کامنٹ کیا گڈ, کسی نے پورا پیراگراف لکھ دیا, ٹھیک ہو گیا, کسی نے اردو میں کامنٹ کیا ہوا ہے, کسی نے انگلش میں کیا ہوا ہے, کسی نے انگلش کے فونٹ میں اردو میں لکھا ہوا ہے. ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ؟ تو یہ سارا ڈیٹا ہے کس فارم میں ہوتا ہے؟ انسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں کے ڈائنامکس اسٹرکچرڈ کے لیے علیحدہ سے ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, سیکول وغیرہ یہ ذرا اسٹرکچرڈ کے لیے ہوتا ہے, نو سیکول یہ ذرا انسٹرکچرڈ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں ڈیٹا لیک میں کیا ہوتا ہے دونوں ڈیٹا کمبائن ہو جاتے ہیں, اسٹرکچرڈ ڈیٹا بھی اس میں آ جاتا ہے, انسٹرکچرڈ ڈیٹا بھی اس میں آ جاتا ہے. پاور بی آئی والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پاور بی آئی والے کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ انالسٹ ہیں, اچھا پاور بی آئی یا کوئی بھی جو انالسٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل کیا کرے گا, جو یہاں پہ ہمارے پاس میں آگے ایک جو مارکیٹنگ کا بندہ ہوگا, جو مارکیٹنگ انالسٹ ہے یا اگر کوئی بزنس انٹیلیجنس کا بندہ ہے, وہ کیا کرے گا اس ڈیٹا میں سے وہ کیا کرے گا اس ڈیٹا میں سے یہاں سے وہ کچھ کوئریز رن کرے گا اور یہاں سے وہ کیا کرے گا, وٹ ول پاور بی اے کا بندہ ہے کوئی بھی جو انالسٹ ہے وہ کچھ کوئری رن کرے گا اور یہاں پر سے اپنا ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرے گا. ریلیونٹ ڈیٹا ایکسٹریکشن ہوگی. نہیں سمجھ لگی؟ وہ اپنا ریلیونٹ ڈیٹا, کسی کو بھی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ سارے کا سارا ڈیٹا, اگر میں مارکیٹنگ یا سیلس کا انالسٹ ہوں یا مارکیٹنگ کا انالسٹ ہوں یا ایون کہ فائنانس کا یا کسی بھی فیلڈ کا انالسٹ ہوں, تو میں اس پورے ڈیٹا لے کے سے اپنا ریلیونٹ کالمز یا ریلیونٹ ڈیٹا نکالوں گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے ہم اسٹرکچرڈ کوئری SQL یا کوئی اور لینگویجز یوز کریں گے. اور پھر پاور بی آئی کے لوگ کیا کرتے ہیں, پھر یہاں سے وہ کیا کریں گے, اس ڈیٹا کی بیس پہ وہ کیا کریں گے, یہاں پر وہ اس کا پھر ویژولائزیشنز وغیرہ کریں گے. سو یہ ان جنرل جو ہے نا, یہ میں نے بہت سمپلیفائڈ وے میں جو ہے یہاں پر پھر وہ کیا کریں گے, ڈیٹا آپ کا لوڈ کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے, اس پہ جو بھی اس نے ویژولائزیشنز وغیرہ کرنی ہے وہ کریں گے, یا جو بھی انالیسس کرنا ہے وہ کریں گے. تو ایک اوور آل ڈیٹا کا فلو ہے. ہمیں لگی اس بات کی کہ نہیں؟ تو ہمارا یہاں پہ کیا جو ایک اچھا جو ایک انالسٹ ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک اچھا بزنس انالسٹ بننا یا بزنس انٹیلیجنس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویژولائزیشنس میں بھی ان کو ایک اچھی گرپ ہوتی ہے, بٹ ان کو یہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے نا, اس میں بھی ایک اچھی گرپ ہونی چاہیے. اس کے لیے یہاں پر آپ کو SQL کا آنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اچھے ایک بزنس انٹیلیجنس کے بندے بننا چاہتے ہیں, یہ جو ڈیٹا انالسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ایک تو ان کو پاور بھی آنی چاہیے کہ بھئی کوئریز رن کی, ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا, گرافس بنا لیے, بٹ اگین بڑے ڈیٹا سیٹس میں سے کلاؤڈز میں سے اپنا ریلیونٹ ڈیٹا نکالنا یہ بھی ایک فن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر آپ کو اس کام کے لیے جو ریلیونٹ ڈیٹا ایکسٹریکشن ہے, اگین بہت زیادہ جو اس کے لیے کامن لینگویج یوز ہوتی ہے وہ آپ کے یوز کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر SQL کا آنا بہت ضروری ہے. ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ کہ نہیں؟ یہاں پر ہمارے پاس SQL کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ان جنرل اگر آپ دیکھیں گے نا بزنس انٹیلیجنس کی جابز آتی ہیں یا پاور بی آئی کی بھی جو جابز آتی ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو SQL آتی ہو اور فار ایگزامپل پاور بی آئی آتا ہو. تو SQL اس کو اس لیے آنی چاہیے کہ بھئی وہ ہمیں اپنا ریلیونٹ ڈیٹا نکالے وہ کلاؤڈ میں سے یا کسی بھی طرح سے, اینڈ دین اس ڈیٹا کو نکال کے اس کے لیے وہ کیا کرے, ویژولائزیشنس کرے. ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ؟ تو یہ جو ایک اوور آل جو میں نے آپ کو سارا بیچ انجیسشن, اسٹریم انجیسشن, پھر ڈیٹا لیکس اور SQL وغیرہ جو سارا بتایا ہے, یہ بیسیکلی کیا ہے, اس سارے کانسیپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں,
ابھی میں نے بتایا تھا کیا کہتے ہیں سارے کانسیپٹ کو, ڈیٹا پائپ لائن. وی کال اٹ ڈیٹا پائپ لائنس. یہ آپ کی ڈیٹا پائپ لائن ہوتی ہے, اور یہ ہر کمپنی میں جو ڈیٹا میں ڈیل کرتی ہے, اوبر, کریم, جو نیم اینی کمپنی, ان کی ڈیٹا پائپ لائنس لازمی بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ جی ڈیٹا کہاں سے رہا ہے, اوبر کریم کا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے, ان کی ایپ سے آ رہا ہے کہ نہیں. لوگ ایپ پہ آرڈر کر رہے ہیں, لوگ ایپ پہ بکنگ کروا رہے ہیں, وہ ڈیٹا کسی نہ کسی ڈیٹا لیک میں جا رہا ہے. پھر اس ڈیٹا لیک میں اوبر کریم والوں نے کیا کیا, ڈفرینٹ انالسٹ ہائر کیے ہیں, ڈیٹا انجینئرس ہائر کیے ہیں کہ ان کا کام ہے ڈیٹا کو یہاں پہ ایکسٹریکٹ کرنا اور اس کو سوٹیبل بنانا انالیسس کے لیے. پھر آگے ان کے پاس انالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پر کیا کرتے ہیں, ڈیٹا کے ٹرینڈس وغیرہ بتاتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے ڈیٹا سائنٹسٹ بھی ایک جاب ہوتی ہے, وہ کہاں پہ آتی ہے سارے سائیکل میں, کہ بتا سکتا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کہاں پہ آتے ہیں سارے سائیکل میں؟ سوری, یہ والے جو لوگ ہیں نا, یہ والے جو ایس کیو ایل جو ریلیونٹ ڈیٹا ایکسٹریکشن کرتے ہیں, نارملی ان لوگوں کی جاب کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے, وی کال دیم ڈیٹا انجینئرس. ڈیٹا انجینئرس کا کام ہوتا ہے کہ ڈیٹا لیکس وغیرہ میں سے ڈیٹا کو نکالنا, اور اس کو جو ہے آپ ڈیٹا انجینئرس کی جتنی جابس دیکھیں گے نا اس میں ایس کیو ایل بڑی کامن ہوگی کہ جی ایس کیو ایل آنی چاہیے. کیوں؟ ان کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو نکالنا ڈیٹا لیکس میں سے, اور اس کو یعنی کہ اس میں جو بھی مینیپولیشنز وغیرہ کرنا. جو یہ والے لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈیٹا لوڈ وغیرہ کرتے ہیں, ویژولائزیشنز, ان کا جو ڈیزگنیشن نارملی جن کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے, انہیں ہم کہتے ہیں بزنس انالسٹ کہتے ہیں, انہیں ہم ڈیٹا انالسٹ بھی کہتے ہیں, انہیں ہم بزنس انٹیلیجنس کی جابس بھی کہتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں بزنس انالسٹ. ڈیٹا سائنٹسٹ کون ہوتے ہیں؟ اینی ون سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ ڈیٹا انجینئرس کون ہوتے ہیں, ڈیٹا انالسٹ کون ہوتے ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ کون ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ڈیٹا سائنٹسٹ کی بڑی جاب ہے, ڈیٹا سائنس ہر کوئی آج کل یعنی کہ اٹس اے بز ورڈ. ڈیٹا سائنٹسٹ کون ہوتے ہیں؟ اس سارے اگر آپ ڈیٹا کے سائیکل کو دیکھیں تو ڈیٹا سائنٹسٹ کہاں پہ آتے ہیں؟ ڈیٹا انجینئرنگ پتہ چل گیا. انجینئرنگ مینس آپ نے انجینئر کرنا ہے, اس کو مینیپولیشنس کرنی ہے, اس کو اپنے. ڈیٹا انالسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس ڈیٹا کی بیس پہ گرافس بنا رہی ہے. ڈیٹا سائنٹسٹ کہاں پہ آتے ہیں سارے سائیکل میں؟ گرافس کو اسٹڈی کرنا. یہ جو لوڈ اور ویژولائزیشن والا کام ہے نا, میرے نزدیک یہ اتنا یعنی کہ ہائی ٹیک کام نہیں ہے. یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا یہ کرتے ہیں جو یہ پاس ڈیٹا کے ٹرینڈس نکالتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, پاس ڈیٹا کی بیس پہ یعنی ٹرینڈس نکالتے ہیں. جی جو ڈیٹا سائنٹسٹ کا کیا کام ہوتا ہے, میں اس کا نا کلر چینج کر دوں. ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فیوچر میں آتا ہے. وہ کیا کرے گا, وہ اسی ڈیٹا کو لے گا, وہ اسی ڈیٹا کو فار ایگزامپل لے گا اور اس کی بیس پہ فیوچر کی پریڈکشنز کرے گا. تو یہاں پر بیسیکلی جو ڈیٹا سائنٹسٹ کیا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ کی پریڈکشنز میں بہت زیادہ جاتے ہیں. اور ان کے لیے پھر اسٹیٹسٹکس ان کو آنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ پروبیبلٹی کا پتہ ہونا ان کو ضروری ہے. ان کو کمپیوٹر کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے, ان کو پروبیبلٹی کا ان چیزوں کا پتہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہاں پر یہ جو پریڈکشنز میں جو لوگ آتے ہیں, اگین انہیں یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں, وی کال دیم ڈیٹا سائنٹسٹ. تو یہ بھی کیا کریں گے, اسی کو ہی یوز کریں گے بیسیکلی آپ کے ڈیٹا کو ہی, یعنی کہ لیکن یہ زیادہ پریڈکشنز میں آتے ہیں. اور ان کی جو جاب کی نیچر ہوتی ہے وہ زیادہ پریڈکشن والی نیچر ہوتی ہے. اور بلیو می ابھی بھی پاکستانی مارکیٹ انٹرنیشنلی اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ کی بڑی کمی ہے. جابز ہیں لیکن اسکلڈ لیبر نہیں ہے. اسکلڈ لیبر ہوتا کیا ہے, اور اس کا ایشو کیا ہے کہ جو ہمارے سی ایس کے بچے ہیں وہ پروگرامنگ میں اچھے ہوتے ہیں, بٹ انہوں نے اسٹارٹ کیا ایک آدھا کورس پڑھا ہوتا ہے. آئی نو کہ ایک ہی میکسیمم پڑھا ہوتا ہے, اور ان کی اسٹیٹسٹکس اتنی اچھی نہیں ہوتی. یا ان کو ان جنرل کوڈ تو لکھنا آتا ہے, بٹ ڈیٹا کے ساتھ پلے کرنا یا ڈیٹا میں جو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹا کے ٹرینڈز اور ڈیٹا کی بھی کچھ یعنی کہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں آتی. جو بزنس کے بچے ہیں وہ شاید ان کو اکانومیٹرکس اور اسٹیٹسٹکس انہوں نے زیادہ پڑھی ہوتی ہے, اور پروگرامنگ میں ویک ہوتے ہیں. تو مارکیٹ میں ان دونوں کا بلینڈ چاہیے کہ ایک ایسا بچہ جو کہ اسٹیٹسٹکس اور بزنس میں بھی اچھا ہو, اس کو ڈومین نالج ڈیٹا کا پتہ ہو, اکانومیٹرکس کا پتہ ہو, پلس اس کو کوڈنگ بھی آتی ہے. نہیں سمجھ لگی اس بات کی؟ تو یہاں پر یہ جو وہ لوگ جو کہ ان دونوں چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں پھر وہ ڈیٹا سائنٹسٹ والی فیلڈ میں جاتے ہیں. ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ؟ تو یہ جو میں نے آپ کو ایک اوور آل ایک سارا ویو دیا ہے, یہ سارے کا سارا کیا کہلاتا ہے, ڈیٹا پائپ لائن میں آتا ہے. ہاں جی سمجھ لگی کہ نہیں؟ اوکے, ابھی جو ہمارا ٹاسک ہے وہ یہ ہے, ہم کیا کریں گے, ریلیونٹ ڈیٹا ایکسٹریکشن کریں گے ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز سے, اور پھر ہم اس کو کیا کریں گے, ہم اس کو پاور بی آئی میں لوڈ کریں گے. ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ؟
یہ ساری تھیوری اور کہانی کا جو مقصد تھا آپ کو ایک اوور آل ویو دینا تھا کہ کمپنیز میں ان جنرل جو بڑی کمپنیز ہیں اس میں اس سے کمپلیکس ہی سسٹم ہوتا ہے, بٹ بریفلی اسپیکنگ یہی کمپنیز میں اوور آل ایک سسٹم امپلیمنٹ ہوا ہوتا ہے. ہاں جی سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ اوکے سو ایوری ون ابھی ہم کام کریں گے پاور کوئری پہ, پاور کوئری کا پی جی ایڈمن پہ. ہر ایک کے پاس ایوری ون میں انتہائی بیسک سے سٹارٹ کروں گا, آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ کریں گے. 2 چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ڈیٹا سیٹ فار ٹریننگ یہ میں نے شیئر کیا تھا, اس میں ایک ڈیٹا بیسز کا فولڈر ہے, ہم یہ سارے ڈیٹا بیسز 1 بائی 1 لوڈ کریں گے. آپ کو اگر آپ یہاں پر آئی ڈونٹ نو آپ کو میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, یہاں پر نا آپ کو اگر میں اس کو تھوڑا بڑا کروں, ایک ایکسٹینشن ہے .SQL اور ایک ایکسٹینشن ہے .DB. آپ کو پتہ ہے ان دونوں یہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ڈیٹا .SQL ایکسٹینشن کب یوز ہوتی ہے؟ .SQL از SQL اور DB از لائک ڈیٹا بیس. آپ کو پتہ ہے کون سی یعنی کہ لینگویج کہہ لیں یا کون سی کمپنی .SQL ایکسٹینشن یوز کرتی ہے اور کون سی کمپنی .DB ایکسٹینشن یوز کرتی ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ SQL جو ہے یعنی جو سیکویل کی جتنی پروڈکٹس ہیں جس میں مائکروسافٹ سیکویل سرور وغیرہ ہو گیا, یہ سارے SQL یوز کرتے ہیں. جو اوریکل کی پروڈکٹس ہیں نا, جو اوریکل ڈیٹا بیسز ہیں وہ .DB میں اپنے سیو کرتے ہیں. جو اوریکل اگر آپ جو وہ کمپنیز جو کہ اوریکل کا ڈیٹا بیس یوز کرتی ہیں اس میں کیا یوز ہوتا ہے .DB. ہم چونکہ پوسٹ SQL یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ سیکول والے جو فائلز ہیں ان کو ہم بیسیکلی بھی ہم لوڈ کریں گے. ایوری ون میک شیور کہ آپ کے پاس یہ فائلز موجود ہوں. میں کیا کروں گا, آپ میرے ساتھ پی جی ایڈمن کھولیں اور پی جی ایڈمن 4 اس کو میں اوپن کر رہا ہوں. آپ اوکے اور یہ جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو انسٹالیشن کے وقت یہ ایک پاسورڈ مانگتا ہے. یہ پاسورڈ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے اپنا پاسورڈ یاد ہے وہ میں لگا رہا ہوں اور میں ہر ایک کی اسکرین پہ آ کے دیکھوں گا سو دیٹ وی شوڈ بی آن دا سیم پیج. تو آپ ابھی میں تھوڑا سا یعنی کہ ہم ڈیٹا بیسز انتہائی بیسک لیول پہ, بٹ اگین آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے تو یو شوڈ فیل ویری کانفیڈنٹ کہ آپ کو ڈیٹا بیسز کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے. سرورس پہ جائیں گے آپ لوگ, اگر اس پہ کلک کریں گے اور ڈراپ ڈاؤن میں جائیں گے تو آپ کے پاس یہ میرے پاس آلریڈی پہلے بنا ہوا ہے, اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ریموو سرور. آپ کے پاس نا یہ یہاں پہ پوسٹ SQL 14 اس طرح سے کچھ بنا ہوا آنا چاہیے. آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے سرورز میں اگر آپ جائیں, یہ کچھ بھی نہیں آ رہا. اس سرور کی اگر آپ اس کے مینیو کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کو یہاں پہ کچھ آنا چاہیے جیسے پوسٹ SQL 14 اور نیچے ڈیٹا بیسز وغیرہ آنا چاہیے. ملا ہے کہ نہیں ملا؟ نہیں ملا. سرورز نظر آ رہا ہے؟ اچھا اگر نہیں بھی ملا ڈونٹ وری ایوری ون. سرور پہ کیا کریں گے, سرورز پہ رائٹ کلک کریں بس. ہاں وہی سرور پہ رائٹ کلک کریں ایوری ون اور رجسٹر میں جائیں اور دوبارہ سرور پہ کلک کریں. اوکے یہاں فوکس کریں بھائی. یہ بیسیکلی سرور کیا ہوتا ہے؟ اگین سرور جو آپ کو ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر یہ آپ کو ایک ڈیٹا بیس کی ایک سروس پرووائڈ کرے گا. میں یہاں پر جو اپنے سرور کا نام ہے آئی ول نیم اٹ سمپلی پاور BI. میں اس کا اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹریننگ. میں نے ایک سرور بنا لیا, کچھ بھی نام دے لیں, اپنا نام لکھ لیں, یو کین گیو اینی نیم بٹ کوئی ریلیونٹ نام دے لیں. پاور BI ٹریننگ میں نے یعنی ایک سرور کا نام بنا لیا نیم میں, اور اس کو یعنی باقی ساری آپشنز ایز اٹ از رہنے دیں, کچھ بھی اور نہیں آپ نے کرنا. کنیکٹ ناؤ ایز اٹ از رہے گا. ہاں جی نام لکھ لیا. میک شیور کہ نام میں اسپیس نہ ہو, انڈرسکور لکھیں, نام میں اسپیس نہیں ہونا چاہیے. کنیکشن میں آپ لوگ جائیں گے, بس ایک سیٹنگ اور ہے, کنیکشن میں جائیں گے یہاں پر ہوسٹ نیم. اچھا اگر آپ دوبارہ جنرل میں جائیں, جنرل میں ہے نیم. یہ نام یہاں پہ 2 نام ہیں. جنرل میں کیا اس کا نام ہے؟ نیم. اور اگر آپ کنیکشن میں جائیں گے نا یہاں پہ ہوسٹ نیم, آپ نے ہوسٹ نیم کو یاد رکھنا ہے. ہوسٹ نیم میں آپ لکھیں گے لوکل ہوسٹ, چونکہ آپ کسی نیٹ ورک پہ نہیں ہیں, آپ اسٹینڈ الون سسٹم پہ ہیں. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لوکل ہوسٹ اور پورٹ 5432, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. بس یہ 2 چینجز ہم نے بیسیکلی 2 چیزیں ہم نے انٹر کی ہیں. جنرل ٹیب میں ہم نے کیا انٹر کیا ہے؟ کوئی بھی نام سرور کا, اور ہوسٹ نیم میں میں نے کیا لکھا ہے؟ لوکل ہوسٹ. کلیئر ہے؟ اور بس کافی ہے اتنا. اس کو آپ کیا کر لیں, اس کو آپ سیو کر لیں بس. کریکٹر سرور کنیکشن لوکل ہوسٹ نو. اچھا آپ یہاں پہ نیچے پاسورڈ بھی دینا پڑے گا بھائی. یہاں پر کنیکشن میں نیچے پاسورڈ بھی ہے, یہ پاسورڈ یاد رکھنا ہے. اکثر لوگ پاسورڈ بھول جاتے ہیں. کنیکشن میں نیچے پاسورڈ بھی دیں. فار ایگزامپل مجھے اپنا پاسورڈ یاد ہے, آپ اپنا کوئی سرور کا پاسورڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے. میں اس کو کرنے پاسورڈ دینے کے بعد میں اس کو ایون سیو پاسورڈ آپ آن کر لیں.
اور میں اس کو سیو کر. کلیئر ہے یہ بات؟ میں نے کیا کیا ہے اور سیو کریں. ہوسٹ نیم دی ہے لوکل ہوسٹ, یہ اسپیلنگ سیم ہونے چاہیے لوکل ہوسٹ. پورٹ ہے 5432, پاسورڈ دی ہے, اس کو سیو پاسورڈ میں نے کر لیا اور سیو کر لیا. جب آپ اس کو کریں گے تو یہاں پر میرے پاس ایک سرور بن جائے گا پاور بی آئی ٹریننگ کے نام سے, اور اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو ایسے ہی آ جائے گا کافی کچھ یہاں پہ پاور, یعنی آپ کے پاس یہ ڈیٹا بیسز نہیں آئیں گے. آپ کے پاس نا یہ ایک مین سرور ہے, اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہاں پہ ڈیٹا بیسز آپ کے پاس آئے گا. ڈیٹا بیسز آ رہا ہے اور میرے پاس تو کافی سارے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں, بٹ آپ کے پاس ایمٹی ہوگا, کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. ایسے ہی ہے, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ڈیٹا بیسز پہ رائٹ کلک کریں اور پھر کریٹ کریں. پہلے آپ نے سرور بنایا ہے, اب آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں. سمجھ لگی اس بات کی؟ ڈیٹا بیس جس کے اندر آپ کا ڈیٹا سٹور ہوگا, تو کریٹ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر فار ایگزامپل میرے پاس بہت سارے ڈیٹا سیٹس یہاں پر ہیں, ان میں سے میرے پاس ایک جو ڈیٹا سیٹ ہے دیٹ از ایکچولی اباؤٹ, جو میرے پاس ڈیٹا بیس ہے کلب ڈیٹا. تو میرے یعنی ایک جس طرح یہ جم خانہ وغیرہ کلبز ہیں, ان کی بکنگ کا ڈیٹا ہے. تو یہاں پر میں ایک ڈیٹا بیس بناتا ہوں, اس کو آپ نام دے لیں کلب ڈیٹا, کلب __ ڈیٹا, یا کچھ بھی یہ کلب ڈیٹا کا آپ نام دے لیں. تو یہ میں نے ایک نیا ڈیٹا بیس بنا لیا ہے اور بس, اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور کلب ڈیٹا آپ نے ڈیٹا بیس لکھ دیا اور اس کو سیو کر لیں. جب آپ اس کو سیو کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ایک کلب ڈیٹا کا ایک ڈیٹا بیس بن جانا چاہیے. اور اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے اس میں کافی ساری چیزیں آ جائیں گی, کاسٹ, کیٹالاگ, اسکیما, لینگویجز وغیرہ. کلب ڈیٹا سر ڈیٹا بیس بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بن گیا. کس سے نہیں بنا؟ جو لوگ آن لائن بیٹھے, جو تو انسٹال کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے, جو باقی بیٹھے بن گیا. اوکے, نیکسٹ آپ کیا کریں گے, ایوری ون کلب ڈیٹا پہ رائٹ کلک کریں. کلب ڈیٹا پہ جو بھی آپ کا ڈیٹا بیس بنا رائٹ کلک کریں, اور آپ نے کس پہ جانا ہے, کوئری ٹول پہ. کلب ڈیٹا پہ رائٹ کلک کریں اور کوئری ٹول پہ کلک کریں. تو آپ کے پاس نا ایک یہاں پر ایک اس طرح سے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں نا آپ کوئری وغیرہ لکھ سکتے ہیں, کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے ابھی کوئری نہیں لکھنی, کوئری بیسیکلی اس میں آلریڈی بنائی ہمارے پاس ہے. کوئری ٹول اوپن ہو گیا ساروں کا؟ آپ بالکل دیکھیں لیفٹ پہ آپ کے پاس اوپن فائل کی آپشن ہے, اس فائل کو آپ اوپن کریں, اوپن فائل, اور جہاں پر آپ کے پاس یہ کلب ڈیٹا کی SQL فائل پڑی ہے, آپ نے اس کو جو ہے اس کو وہاں تک اس پاتھ تک پہنچنا ہے اور اس کو سلیکٹ کرنا ہے. میں نے آپ کو جو ایک فولڈر میں پورا شیئر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, آپ کو کلب ڈیٹا .SQL یہاں پہ پورا پاتھ آ رہا ہے اوپر, سی یوزرز وغیرہ. آپ اس پاتھ پہ جائیں جہاں پہ آپ کے پاس وہ فائل پڑی ہوئی ہے, اور اس کو سلیکٹ کر کے اس کو یہاں پہ سلیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. آپ کے پاس اس طرح سے یہ پوری کی پوری کوئری ایسے لکھی آ جائے گی. ساتھ ہی آپ یہاں پر دیکھیں یہ رن کا بٹن ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ سینٹر میں ایک یہ رن کا بٹن ہے, ایگزیکیوٹ یا F5 بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو رن کریں گے تو بیسیکلی ہوگا کیا کہ آپ کا سارے کی طرح ڈیٹا بیس بن جائے گا آٹومیٹیکلی. جسٹ رن دیٹ, F5 پریس کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک میسج آنا چاہیے, کوئری ریٹرن سکسیزفلی. اگر آپ اپنے کلب ڈیٹا پہ رائٹ کلک کریں, اس کو ریفریش کریں, مینس اب اگر آپ اپنے اسکیماز میں جائیں, اسکیماز وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کے ٹیبل سیو ہوتے ہیں. اسکیماز میں جائیں, اگر آپ کو CD آ رہا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر نا اسکیماز میں جا کے CD میں جائیں, اور آپ کے پاس یہاں پہ نیچے ٹیبلز آئیں گے. تو ٹیبلز میں آپ کو 3 ٹیبلز ملیں گے, بکنگز, فیسیلیٹیز, ممبرس. ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ آپ کسی بھی ٹیبل پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آپ کو آئے گا, رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس آئے گا ویو ڈیٹا, اور آپ ویو میں جا کے آپ کلک کریں گے ٹاپ 100 روز وغیرہ یا جو بھی ہے, یا آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, میرے پاس پتہ نہیں یہ کیوں نہیں آ رہا, پروبیبلی آئی کین رن سیپریٹ کوئری ہیئر. یا آپ سارے یہ بھی لکھ سکتے ہیں سلیکٹ اسٹیرک, یہ SQL کی کوئری ہے, فرام cd.bookings. تو اگر آپ اس کو اتنے حصے کو سلیکٹ کر کے رن کریں گے تو یہ آپ کے پاس نا یہاں پر آپ کا ڈیٹا شو ہو جانا چاہیے. اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا یہاں پر آپ کا SQL کا یہاں پہ شو ہو رہا ہے. بکنگز پہ رائٹ کلک, اگر یہ کوڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, یا ویو میں جا کے فرسٹ 100 روز کریں یا آل روز کریں, تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے کر دے گا, رن کر دے گا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کین یو گیس سی دا روز؟ اسی طرح سے آپ بکنگز کو دیکھیں, فیسیلیٹیز کے ٹیبل کو بھی دیکھیں کہ یہ فیسیلیٹیز میں جا کے اگر میں ویو کرے, یا میں ڈائریکٹ جو ہے یہاں پہ
थ्रू कोड भी अगर मैं लिख दूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टैटिक का मतलब होता है डेटाबेस में ऑल, यानी कि सारा कुछ डिस्प्ले करवाओ। cd डॉट फैसिलिटीज़, तो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ का जो डेटा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूं तो मेरे पास ये फैसिलिटीज़ का जो टेबल है आ गया। तो ये एक एग्जांपल है डेटाबेसेस की। इसी तरह से ना कंपनी, ये तो ये बेसिकली एक समझिए क्लब का डेटा है, उसने आगे फर्दर टेबल्स उसने बनाए हुए हैं, बुकिंग का टेबल है, फैसिलिटीज़ का टेबल है, मेंबर्स का टेबल है। इसका क्या फ़ायदा है, इसके अंदर आप मिलियंस में, इवन आई डोंट नो शायद बिलियंस में भी आप डेटा इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काम हम एक्सेल में क्यों नहीं कर सकते? एक्सेल की लिमिट है 10 लाख की, 10 लाख से ऊपर जो है ना एक्सेल की रोज़ ही नहीं है। तो अगर आपका डेटा 15 लाख 20 लाख का डेटा है तो फिर कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज इस तरह के डेटाबेसेस इंस्टॉल करती हैं जहां पर फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपके पास 2 करोड़ रोज़ हैं, 3 करोड़ रोज़ हैं, तो वो भी बेसिकली आप यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। प्लस ये कि ये यानी कि इसका डेटा, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो एक्सेल से फास्ट होती है, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को रेलेवेंट डेटा फेच करना। तो ये जो अच्छा डेटा साइंटिस्ट होता है उसको पावर बीआई के अलावा ना इस तरह के डेटा बेसिस से अपनी रेलेवेंट क्वेरीज रन करके डेटा निकालना ही आना चाहिए। डिड यू गाइस गेट दैट? ये हम ऊपर एसक्यूएल ही लिख रहे हैं। ये जो बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, ये पीजी एडमिन एक फ्रंट एंड इंटरफेस है जो कि आपको बेसिकली हेल्प करता है। अगर आप एसक्यूएल, आपको कोई ना कोई सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे आप ये इंस्टॉल कर लें, चाहे आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लें, कोई भी इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको इस तरह की कमांड्स दे के ही अपना टेबल रिट्रीव करना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया सर इंडस्ट्री में आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है फिर हम ये कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क अब बेसिकली क्या है, जब आपका पीजी एडमिन अभी चल रहा है और बेसिकली जब पीजी, दो चीज़ें हैं, एक है पीजी एडमिन और एक है पोस्ट ग्रेसक्यूएल। जो पीजी एडमिन जो है, ये जो सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पीजी एडमिन, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मींस ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने कमांड्स वगैरह लिख रहे हो, ठीक हो गया। लेकिन जिसके बैक एंड पे एक सर्वर चल रहा है, उस सर्वर का नाम है पोस्ट ग्रेसक्यूएल। ये एक सर्वर है जो कि बैक एंड पे चल रहा है, ठीक हो गया कि नहीं। तो ये फ्रंट एंड उसका क्या नाम है, जिस तरह एक सीक्वल है, एक सीक्वल सर्वर है, सर्वर आपके इसके बैक एंड पे चल रहा है जो आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, और जो पीजी एडमिन है वो उसके एक फ्रंट एंड है जिसके थ्रू आप कमांड्स वगैरह देते हो। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास पीजी एडमिन में हमने वो डेटाबेसेस बना लिए हैं हमने डेटाबेसेस। अब हमने उन डेटाबेसेस को यहाँ पे कनेक्ट करना है। एवरीवन आप क्या करेंगे, गेट डेटा में जाएं और आपको नीचे एक मोर की ऑप्शन नज़र आएगी, आप इस पर क्लिक करें। गेट डेटा में जाएं, मोर की ऑप्शन जाएगी, और ये जो मैं तरीका बताने लगा हूँ ये तो अभी हम तो इसको अभी पोस्ट एसक्यूएल में कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर डेटाबेस में जाएं, मोर में जाएं और मोर में आपको डेटाबेस मिलेगा। ये तकरीबन इन सारों पे ही तकरीबन यही तरीका चलेगा। यानी आप देखें यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, कुछ का मुझे एक्सेस है, सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, IBM है, माई सीक्वल डेटाबेस है, टेरा डेटा है, सैप है, तकरीबन इन गूगल बिग क्वेरी है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये डेटाबेसेस हैं। ऐसे ही है तकरीबन इन सारों में ऑलमोस्ट यही चीज़ ही चलेगी जो तरीका है। तो आप यहाँ पर पोस्ट एसक्यूएल सर्च करें, आपको कहीं मिलता है। अगर आप ये अगर मैं यहाँ पर सर्च में पोस्ट ग्रेसक्यूएल लिखूँ तो मेरे पास ये पोस्ट ग्रेसक्यूएल डेटाबेस आ रहा है। आप लोगों को भी मिल जाना चाहिए पोस्ट ग्रेसक्यूएल डेटाबेस। ये बेसिकली डेटाबेस में है, और ये आप देख रहे हैं पे एज्योर डेटाबेस फॉर पोस्ट ग्रेसक्यूएल भी है। ये यानी क्लाउड वर्जन के लिए होगा जो एज्योर में आपको कहते हैं। पोस्ट ग्रेसक्यूएल डेटाबेस मिल गया सारों को, ओके। और इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट मींस अभी आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देखें अगेन, जब ये मैंने आपसे शुरू में सर्वर बनवाया था, क्योंकि यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है कि भाई हमें सर्वर का नाम बताओ और हमें अपने क्या बताना है, डेटाबेस का नाम। अगर आप पोस्ट ग्रेसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं तो दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है, प्लस आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस भी नीचे मिल रही हैं, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी, दो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया था इंपोर्ट मींस कि वो क्या करेगा, डेटा उठाएगा और उसको अपनी कैश में, जो कैशे मेमोरी है उसमें वो सेव कर लेगा और वहाँ पर फिर उस पर काम करेगा। डायरेक्ट क्वेरी का मतलब ये होगा कि वो हर दफ़ा डेटाबेस में दोबारा जाएगा, हर दफ़ा डेटा को उठाएगा और हर दफ़ा जो है उस पर चेंजेस अप्लाई करेगा, यानी उसमें वो कैशे में नहीं लेके जाता। अगर आप एडवांस्ड ऑप्शंस में जाएं,
تو آپ یہاں پہ پوری ایس کیو ایل کی پوری کوئری بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ مجھے ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ میں لکھ سکتا ہوں کہ سلیکٹ اسٹیرک فرام دس پرٹیکولر ٹیبل, جہاں پہ ویئر گروپ بائی, جنہوں نے ایس کیو ایل کبھی پڑھی ہے تو ان کو پتہ ہوگا, آپ پوری کوئری لکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں سرور اور ڈیٹا بیس, ہمیں دو چیزیں چاہیے. اب اگر آپ کا پی جی ایڈمن کھلا ہوا ہے تو اور یہاں پر اگر ہم اسی کی بات کریں, میں نے آپ کے سرور کا کیا نام ہے, ابھی آپ کے سرور کا کیا نام ہے, پاور بی آئی ٹریننگ, لیکن یہ نام غلط ہے. میں نے اگر آپ اس کی پراپرٹیز میں جائیں, پاور بی آئی ٹریننگ پہ رائٹ کلک کریں اپنے اس پہ سرور پہ, اور اس کی پراپرٹیز میں جائیں, پی جی ایڈمن کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ دو طرح کے نام ہیں. ایک تو یہاں پہ جنرل میں نام لکھا آ رہا ہے پاور بی آئی ٹریننگ, لیکن وہ ایس کیو ایل اس کو آئیڈینٹیفائی اس طرح نہیں کرے گا جو پاور بی آئی جو ہے. ایس کیو ایل کنیکشن ہمارا مین, ہم نے تو کنیکٹ کرنا ہے, کنیکشن والے ٹیب میں جائیں, اس میں کیا نام لکھا ہوا ہے, لوکل ہوسٹ, یہ نام چلے گا. اور اس میں پورٹ نمبر بھی دینا ضروری. آپ کو پتہ ہے پورٹ کیا ہوتی ہے, پورٹس کیا ہوتی ہیں, یہ لاجیکل کیا ہوتی ہیں؟ وہ کرتی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو پورٹ از این, اس کو سمجھیں, پورٹ از این انٹری پوائنٹ. پورٹ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں آپ کو دو ایگزامپلس دوں گا, آپ کو اسے سمجھ لگ جائے گی. فاسٹ کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, ٹھیک ہو گیا. سپوز کریں یہ بلڈنگ جو ہے نا, یہ ایک لوکل ہوسٹ ہے. یہ بلڈنگ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, ایک لوکل ہوسٹ ہے. اس بلڈنگ کے اندر اس میں داخل ہونے کے 10 دروازے ہیں, تو ہر دروازہ ایک پورٹ ہے. نہیں سمجھ لگی؟ پورٹ 1 از فار ایگزامپل ڈور 1, پورٹ 2 از ڈور 2. تو یہاں پر 5 4 3 2 آپ جو ایک نیٹ ورک ہوتا ہے نا, جو ایک سسٹم ہوتا ہے, اس میں 63,000 پورٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو آپ نہ کسی یعنی 63,000 دروازے ہوتے ہیں اس نیٹ ورک میں انٹر ہونے کے یا سسٹم میں انٹر ہونے کے. تو اس میں سے ہم کس دروازے کے تھرو انٹر ہوں گے, جو پورٹ نمبر ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے 5432. یا اگر آپ نے پورٹ نمبر کو اس طرح سے سمجھنا ہے تو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں, اور یہ زیادہ لاجیکل ایگزامپل ہے. آپ دیکھیں ہر کمپنی کا نا, ہر بڑی کمپنی کا یو اے این ہوتا ہے, 111 فار ایگزامپل 442 اور 442 یا کچھ بھی ایسا. لیکن اس کے آگے کیا ہوتی ہے, ایکسٹینشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل فاسٹ ایک یو اے این ہے, لیکن آگے کیا ہے, اس کی ایک ایکسٹینشن ہے. وہ جو آپ سمجھیں جو ایک یو اے این ہے نا, وہ ایک لوکل ہوسٹ ہے, لیکن جو ایکسٹینشن ہے وہ پورٹ نمبر ہے. تو ہم اس ایکسٹینشن کی مدد سے اس پن پوائنٹ آفس پہ رنگ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو ڈیڈ یو گیس گیٹ دیٹ؟ تو پورٹ سروس ایز این ایکسٹینشن. تو آپ نے لوکل ہوسٹ لکھنا 5432. تو ہم کیا کریں گے, ہم یہاں پہ اپنے سرور میں لکھیں گے بیسیکلی لوکل ہوسٹ, اور پھر کالن ڈالیں گے سیم نام, یعنی کہ اگر سارا جو اسمال میں لکھنا ہے آپ نے کالن ڈالیں گے جس طرح ایکسٹینشن ڈالتے ہیں, اور پھر کالن ڈال کے 5432 یہ میری ایکسٹینشن ہے. سو لوکل ہوسٹ نام ہے, لوکل ہوسٹ لکھنا اگر نہیں نظر, سرور میں لکھو لوکل ہوسٹ, اسمال میں کالن ڈالیں اینڈ 5432 کی ایکسٹینشن ہے, یہ ایسے پورٹ نمبر ہم کہتے ہیں. سمجھ لگی اس بات کی؟ اور ڈیٹا بیس میں جو آپ نے ڈیٹا بیس کا نام, میرے پاس یہاں پہ جو ڈیٹا بیس کا نام ہے وہ کلب, میں نے کیا لکھا تھا, بنایا تھا نام کلب انڈرسکور ڈیٹا. میرے پاس ڈیٹا بیس, اگر یہاں پہ ڈیٹا بیس میں نے بنایا تھا کلب انڈرسکور ڈیٹا, تو یہاں پر بھی آپ کے لکھیں گے کلب انڈرسکور ڈیٹا. تو میں یہاں پہ ڈیٹا بیس میں کلب انڈرسکور ڈیٹا لکھوں گا, جو آپ کی ڈیٹا بیس جو آپ نے اس میں بنایا تھا. اور امپورٹ پہ رہنے دینا, ڈائریکٹ کوئری بھی ہم نہیں کریں گے. اور اوکے کریں اس کو. جب اس کو اوکے کریں گے تو یہ بیسیکلی اب یہ آپ کے جو پوسٹ ایس کیو ایل کا سرور ہے اس سے کنیکشن کی کوشش کر رہا ہے. اور میں بھی ہو سکتا ہے یا آپ سے کوئی پاسورڈ وغیرہ تو نہیں مانگا اس نے آپ سے؟ ہاں, تو میں نے چونکہ آلریڈی یہاں دیا ہوا تھا. یوزر نیم دیں آپ کا یوزر نیم آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ یوزر نیم آپ کا یہاں پہ آپ دیکھیں, آپ کا یہی یوزر نیم ہوگا. اگر آپ فار ایگزامپل اس میں جاتے ہیں پوسٹ جو آپ کا یعنی سرور ہے, اگر اس کی پراپرٹیز میں ہی جائیں, کنیکشن میں آپ کو یہاں پہ نا یوزر نیم گیون ہوگا, پوسٹ گریس یوزر نیم ہے. کنیکشن میں آپ کا اسی میں نا یوزر نیم لکھا ہوگا, پوسٹ گریس لکھا ہوا ہے, اور پاسورڈ وہ پاسورڈ ہے جو آپ نے اس کے لیے سیٹ کیا تھا. یہ اس طرح سے آپ لوڈ کریں اس کو, تو آپ کے پاس اسی طرح سے سارے فیلڈ سارے ٹیبل آ جائیں گے. نہیں سمجھ لگی اس بات کی؟ تو اس کا ایک کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس میں کوئی چینج آتی ہے, آپ دوبارہ سے اس کو اس طرح سے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کتنے لوگوں کو کرپٹو کرنسی کا شوق ہے, یا کبھی آپ نے سرچ کیا اس بارے میں؟ چلو ارسپیکٹیو آف دیٹ, کرپٹو کرنسیز والی جو ویب سائٹ ہیں اکثر اے پی آئیز دیتی ہیں ان سے کنیکشن کے لیے. اے پی آئی پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ ڈز اینی ون نو واٹ از این اے پی آئی؟ یہ ایک ٹرم ہے یہاں لکھی ہوئی ہے,
API API stands for پہلی بات ایپلیکیشن پروگرام انٹرفیس. یہ APIs پتہ ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, اگین بہت ساری کمپنیز بہت سارا ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو ویدر کی اپڈیٹ دیتی ہے کہ فار ایگزامپل اس وقت لاہور میں اتنا ویدر ہے, اور یا کوئی بھی آپ کو ویدر کی اپڈیٹ دیتی ہے. اب فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میں اس کمپنی کی جو ویدر کی اپڈیٹ ہے اس کو اپنی ویب سائٹ میں, یعنی اس ویب سائٹ کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ میں شامل کر سکوں یا اپنی کسی ایپ میں شامل کر سکوں. تو وہ کمپنی کیا کرے گی, مجھے ایک اس طرح کا ایک ایڈریس دے دے گی کہ اگر آپ اس ویب ایڈریس کو یوز کریں گے نا تو آپ جو ریلیونٹ ڈیٹا جو ہماری ویب سائٹ سے نا آپ اٹھا سکتے ہیں. نہیں سمجھ لگی؟ تو API بیسیکلی ایک کی ہوتا ہے, ایک ویب ایڈریس ہوتا ہے. اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں, پارٹس پہ میں آتے ہیں. یہ ایک ایڈریس ہے, اس کو یوز کر کے آپ کمپنیز کے بہت سارے ریلیونٹ ڈیٹا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت یوزفل چیز ہے. بہت ساری کمپنیز ڈیلی بہت سارا ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں. فار ایگزامپل اسٹاک مارکیٹ کی ہماری کمپنیز ہیں, ڈیلی بے تحاشا ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں. اب فار ایگزامپل مجھے ایک پرٹیکولر کمپنی کے اگر کوئی اسٹیٹسٹکس سے رپورٹس چاہیے ہوں تو اکثر جو اچھی ویب سائٹس ہیں انہوں نے APIs دیے ہوتے ہیں, تو ہم اس کے تھرو ان پرٹیکولر کمپنیز کے جو ریئل ٹائم میں جو ڈیٹا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نہیں سمجھ لگی؟ ان کی رپورٹس اسٹیٹ بینکس ہوتے ہیں, آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, کرپٹو کی بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں وہ اپنے APIs دیتی ہیں کہ آپ ان کا کرپٹو کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکیں. تو بہت سارے اس طرح یہ جو کووڈ کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر یہ کووڈ کا پھیلاؤ, جی یہاں پہ یہ ڈیٹا اپڈیٹ ہوا ہے تو ہماری ویب سائٹ سے آپ لے لیں, تو بجائے کہ میں ویب سائٹ پہ جاؤں اور ایکسل پہ وہ ڈاؤن لوڈ کروں یا اس کو فلٹرس لگاؤں, تو میں APIs کے تھرو بھی میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں. نہیں سمجھ لگی؟ نہ صرف ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں, اس کو کہیں اور انٹیگریٹ بھی کر سکتا ہوں, مینس کہ کسی اور ویب سائٹ پہ, کسی اور ویب پیج پہ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو API اسٹینڈس فار ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس. یہ بیسیکلی آپ کوئری ہی کرتے ہیں. SQL میں آپ کوئری کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو کوئری بھیجتے ہیں کہ بھائی آج کے دن لاہور میں 4 سے 5 کے درمیان کیا ٹیمپریچر ہے, تو وہ آپ کو کیا کرے گا, وہ آپ کی کوئری کا جواب دے گا, اور اس جو ڈیٹا ہمیں ملے گا اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں آگے کسی بھی اور چیز میں. ڈیڈ یو گائز گیٹ دیٹ؟ تو یہ APIs ہوتے ہیں. میں آپ کو API کوئی بھی جو ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک API اینڈ پوائنٹ مینس آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے سمجھوں. API کے 3 حصے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اس پرٹیکولر حصے پہ دیکھیں, یہ جو اوپر والا ہے HTTPS API کوئری, یہ جو اینڈ پوائنٹ مینس کہ یہاں تک یہ چیز سیم ہے, یعنی کہ یہ سیم کانسٹنٹ رہتا ہے. اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے کوئری مینس کہ آپ کس چیز کے بارے میں ڈیٹا لینا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری ایک ویب سائٹ ہے اسٹاک ایکسچینج کی psx.com.pk. ٹھیک ہو گیا؟ آپ سمجھیں یہ جو اتنا سا ایڈریس ہے نا, یہ کہ اینڈ پوائنٹ ہے. پھر آگے نا میں اپنے کوئری پیرامیٹرز دیتا ہوں. پیرامیٹر مینس کہ مجھے کسی کمپنی کا ڈیٹا چاہیے. فار ایگزامپل کمپنی ہے چراغ سیمنٹ. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں کہتا ہوں مجھے چراغ سیمنٹ کی نا اوپننگ پرائس چاہیے, شیئر پرائس چاہیے, اور میں پھر آگے دوسرا پیرامیٹر دیتا ہوں کہ مجھے 2020 کی چاہیے. فار ایگزامپل اس میں پھر دن بھی بتاتا ہوں کہ 30 جولائی 2020 کو مجھے کیا ویب سائٹ کیا اس کی پرائس تھی. یہ کوئری پیرامیٹرز اسے ہم کہتے ہیں. کوئری پیرامیٹر مینس کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں اس ویب سائٹ سے ڈیٹا چاہیے, کون سی کمپنی ہے, اس کی اوپننگ پرائس چاہیے یا کلوزنگ پرائس چاہیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. نہیں سمجھ لگی اس بات کی؟ تو کوئری پیرامیٹر مینس کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں ڈیٹا چاہیے. اور لاسٹ ہوتا ہے API ٹوکن. یہ اوتھینٹیکیشن ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, جس طرح آپ کا یوزر نمبر پاسورڈ ہوتا ہے نا, تو کمپنی کیا کرتی ہے, ہر بندے کو ایک اسپیسیفک ٹوکن دیتی ہے کہ وہ اگر وہ ٹوکن دے گا تو اس کو وہ ڈیٹا ملے گا. اگر اس کو وہ ٹوکن نہیں ملے گا, نہیں وہ پرووائڈ کرے گا, تو اس کو ڈیٹا نہیں ملے گا. 3 چیزیں دوبارہ بتا رہا ہوں. ایک کمپنی کا جنیرک, ابھی آپ پریکٹیکلی اس کو کریں گے. بیسیکلی ایک کمپنی کا جنیرک ایڈریس ہے, ایک ویب سائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کوئری پیرامیٹرس کہ بھئی کس چیز کے بارے میں ڈیٹا چاہیے. کمپنی کے پاس کوئی ایک ڈیٹا نہیں ہوتا, کمپنی کے پاس 10,000 چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہے. تو آپ کو جن 2-3 چیزوں کے بارے میں انفارمیشن چاہیے آپ وہ لکھیں گے, اینڈ دین آپ اپنی سیکیورٹی کی دیں گے, API ٹوکن دیں گے کہ بھئی یہ میرا ٹوکن ہے, یعنی میں آپ کو رجسٹرڈ ہوں, یہ میری سیکیورٹی کی ہے. کمپنی اس کی کو ویریفائی کرے گی اور آپ کو وہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے دے گی. ڈیڈ یو گائز گیٹ دیٹ؟ تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے نا اگر آپ اپنی جو فولڈر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, آپ اگر آپ اپنے اس فولڈر میں جائیں جس میں سے ابھی آپ نے یہ ڈیٹا بیس والا فولڈر دیکھا, اس میں ایک فائل ہے web API.txt کے نام سے. آپ اپنا فولڈر دیکھیں,
اس میں ایک فائل ہے webapi.txt، ملی ہے کہ نہیں ملی؟ اس میں نا بیسیکلی میں نے کچھ ویب سائٹس دیکھی ہیں، اور یہ بڑی پاکستان کی بدقسمتی والی بات ہے کہ پاکستان میں ایون بہت ساری میجر کمپنیز مجھے ان کے اے پی آئیز نہیں ملے. فار ایگزامپل اسٹاک، اس میں اسٹیٹ بینک کے کیس میں ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتا، میں نے بہت سرچ کی کہ دے ڈونٹ پرووائڈ اینی اے پی آئیز، مجھے مینولی جا کے ان کی رپورٹس ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہیں. ایون اسٹاک ایکسچینج کے کیس میں بھی ایسا ہے. بٹ دنیا میں بہت ساری اچھی کمپنیز جو ہیں، جو ابھی آپ دیکھیں گے بھی، وہ آپ کو اے پی آئیز یعنی ایکسیس دیتی ہیں کہ آپ ایک کوئری رن کر کے آپ ان سے ڈیٹا بہت سارا اور یعنی کسٹمائز ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایوری ون آپ کیا کریں، یہاں پر ہمارے پاس سے 2 ویب سائٹس ہیں. ایوری ون جسٹ آپ اس کو کاپی کریں، پرو اے پی آئی، یہ جو لاسٹ والا ایڈریس ہے coinmarketcap.com، یہ بیسیکلی ویب سائٹ ہے جو کہ ٹریڈنگ کرتی ہے اس کی کوائنس کی، بٹ کوائنس، ایتھریم اور جو بھی آپ کے ڈاج کوائنس وغیرہ ہیں. اس کو یہاں پہ جسٹ سرچ کریں گوگل پہ coinmarketcap.com اور آگے لکھیں اس کوائن مارکیٹ کیپ، یہ بہت فیمس ویب سائٹ ہے. اور آگے اس کی نا آپ اے پی آئی لکھ دیں، اے پی آئی ڈاکومنٹیشن. کوائن مارکیٹ آپ سرچ کریں، کوائن مارکیٹ کیپ اے پی آئی ڈاکومنٹیشن. بلکہ پہلے ویب سائٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، کوائن مارکیٹ کیپ ویب سائٹ دیکھ لیں آپ، coinmarketcap.com لکھیں. ہم اس ویب سائٹ کو پہلے وزٹ کر لیتے ہیں. پہلے ویب سائٹ دیکھ لیں. آئی گیس یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو کرپٹو کرنسیز کے بارے میں، آپ دیکھیں اس میں بہت سارا ڈیٹا ہے کہ کون سی کرپٹو کرنسی کا ہمیں ڈیٹا چاہیے، کس ٹائم کا ڈیٹا چاہیے. تو ہمارے پاس ایتھریم اور بہت سارا ڈیٹا ہے. ہمیں سارا ڈیٹا تو نہیں چاہیے اور نہ وہ سارا دیں گے، ہمیں کچھ اسپیسیفک ڈیٹا چاہیے. تو اس ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہم پھر اے پی آئیز کو یوز کرتے ہیں. سمجھ لگی اس بات کی نہیں لگی؟ ڈیڈ یو گائز گیٹ دیٹ؟ تو اگین اب یہ کمپنی کیا کرتی ہے، اور فار ایگزامپل میں اپنی ویب سائٹ بناتا ہوں ٹریڈنگ کی، تو میں ایون اس کا ڈیٹا اے پی آئی کے تھرو کنیکٹ کروں گا، اس کا ڈیٹا میری ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا. سمجھ لگی ہے؟ اوکے. اگر آپ نے ویب سائٹ دیکھ لی ہے تو یہ بہت سارے بٹ کوائنس وغیرہ ان کی ٹریڈنگ چل رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں اس کا کیا پرسنٹیج انکریز تھا، 1 آور میں کیا تھا، 7 ڈیز میں کیا تھا، مارکیٹ کیپ کیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اب اس کی ڈاکومنٹیشن سرچ کریں، کوائن مارکیٹ کیپ اے پی آئی ڈاکومنٹیشن. آپ کو کوئی ڈاکومنٹیشن ملتی ہے اس کی؟ یہ اگر آپ پہلا ہی سرچ کریں گے coinmarketcap.com اے پی آئی ڈاکومنٹیشن، اگر آپ اس پہ جائیں تو آپ کو یہ ویب سائٹ یعنی اس کی ڈاکومنٹیشن مل جانی چاہیے آپ کو. یہ اے پی آئی ڈاکومنٹیشن اس طرح سے ملی ہے کہ نہیں ملی؟ اے پی آئی ڈاکومنٹیشن تو وہ ہر کمپنی نے نہیں دیا ہوتا، لیکن جو اچھی کمپنیز ہیں وہ اکثر دیتی ہیں. یہ اپنے اے پی آئیز دیتی ہیں کہ ان کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ ریلیونٹ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اے پی آئی ڈاکومنٹیشن کس کو نہیں ملی؟ جو لوگ آن لائن بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو ملی ہے اے پی آئی ڈاکومنٹیشن. اگر سرچ کریں آپ کو مل جائے گی ان جنرل. ایوری ون اس میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں، لاگ ان کریں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں. کسی جی پاس آئے گا جنریٹ کی کے نام سے کچھ اس طرح سے ہوگا، اس کو کر لیں. ایک کی جنریٹ کرے گا وہ آپ کے لیے، اس کو آپ کاپی کر لیں. یہ کی کیا ہوگا؟ بیسیکلی آپ کے وہ رینڈم نمبرز ہوں گے. کی جنریٹ کر لیں، اس کو کاپی کر لیں. کر لیا کاپی؟ اگر آپ نے یہ سارا پروسیس سکسیزفلی کر لیا تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ جو میں نے آپ کو ابھی سلائڈس دکھائی تھیں، یہ اس میں آپ کا یہ والا حصہ ہے. اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں، یہ اے پی آئی ٹوکن لکھا ہوا ہے نا، تو یہ آپ نے یہ والا حصہ بھی جنریٹ کر لیا. یہ اے پی آئی کی بھی نیچے لکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ کو اس اے پی آئی ٹوکن مل گیا. ایوری ون گو ٹو یور پاور بی آئی، گیٹ ڈیٹا، اور یہاں پر آپ کریں گے مور میں، اور مور میں آپ جا کے کریں گے کیا کریں گے، ادھر اے پی آئی سرچ کریں ذرا. سوری اے پی آئی نہیں سرچ کرنا، سوری آپ نے سرچ کرنا ہے ویب. آپ یہاں سرچ کریں گے ویب، یعنی ویب سے ہم نے ڈیٹا اٹھانا ہے نا. ویب میں سرچ کریں گے. آپ سرچ کریں گیٹ ڈیٹا میں جائیں، ویب میں جائیں، یعنی ہم نے ویب سائٹ سے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ویب پہ جائیں اور کنیکٹ کر دیں اس کو. ویب پہ جائیں اور اس کو کنیکٹ کر دیں. تو آپ کے پاس یہ، اگر آپ ایڈوانسڈ میں جائیں گے تو وہ آپ سے یو آر ایل پارٹس وغیرہ وہ سارے پوچھتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو پراپر یو آر ایل دیں گے. اب اس یو آر ایل میں کیا کرنا ہے، یہ جو آپ نے اپنی اے پی آئی کی بنائی ہے، میں نے تو اپنی آلریڈی یہ بنائی ہوئی ہے، اس کو میں نا ایز اٹ از پیسٹ کر دوں گا. یا تو میں ایون فرسٹ پارٹ میں میں کیا کروں گا، میں یا اگر میں سارے اس کو میں ایز اٹ از اٹھاتا ہوں اپنی اس کی کو،
اور میں اس کو کیا کرتا ہوں, میں پیسٹ کر دیتا ہوں. اے پی اینڈ پوائنٹ اکوس دس کی ویلیو اکوس دس. نہیں ایسے نہیں ہوگا, سوری. اگر مجھے بلکہ اس طرح کرتے ہیں ایوری ون, اگر آپ کے پاس میری یہ نوٹ پیڈ والی فائل ہے, یہ اے پی اینڈ پوائنٹ والا حصہ ہے, اس کو کاپی کریں. اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے, اے پی اینڈ پوائنٹ ایکولس ٹو, اور آپ نے اس کو یہاں لکھ دینا یو آر ایل پارٹس میں. ہاں ایکول ٹو کے بعد, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کی اے پی آئی کی ہے اس کو آپ نے دوسرے پارٹ میں لکھ دینا. مینس یہ انورٹڈ کاماز کے اندر جو حصہ لکھا ہوا ہے یہ سارے کا سارا پارٹ 1 ہے, اور دوسرے پارٹ میں نے کیا کیا, جو میری اے پی آئی کی ہے وہ میں نے ڈال دی ہے. ڈیڈ یو گائز گیٹ دیٹ؟ جو فرسٹ پارٹ ہے یہ والا انورٹڈ کاماز کے اندر, سوری یہ فائل میں نے شیئر کی ہوئی ہے, آپ دیکھیں web underscore api.txt کے نام سے فائل ہے, اسی فولڈر میں جس میں آپ نے سارے آپ کے ڈیٹا بیسز پڑھے تھے. یہ آپ کے 2 پارٹس ہیں, ان دونوں پارٹس کو ملا کے یہ آپ کا ایک اوور آل ایک ویب ایڈریس بنتا ہے. پہلے والا ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, اس میں کوئری ہے, اور دوسرے والے میں ہمارے پاس اے پی آئی کی ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ صحیح کیا ہے اور آپ اوکے پریس کریں گے تو یہ کیا ہوگا, یہ پیچھے ویب سائٹ میں جائے گا, اور جو میں نے اس سے ڈیٹا مانگا ہے اے پی آئی کی جب ویریفائی ہوگی تو موسٹ پروبیبلی وہ مجھے ڈیٹا جو ہے ویب سے اٹھا کے یہاں پہ امپورٹ کر. جسٹ پریس اوکے. اگر آپ نے سارا کچھ صحیح کیا ہے, یہ کنیکٹ کر رہا ہے بیسکلی اس ویب سائٹ سے اس سیکیورٹی کی ویریفائی ہوگی, اور وہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ہوگا, جو کہ موسٹ پروبیبلی یہ ڈیٹا جو ہے ریلیونٹ, یہ اس نے مجھے یہاں پہ پاور کوئری ایڈیٹر میں دے دیا کہ یہ اس ڈیٹ کو فار ایگزامپل یہ اسٹیٹس ہے, یہ بٹ کوائن وغیرہ ہے, اور میں اس کو کلوز اینڈ اپلائی کروں گا تو یہ میرے پاس یہاں پر آ جائے گا. لاسٹ چیز, پی ڈی ایفس کو کیسے امپورٹ کرنا ہے, اور پھر بس پاور بی آئی آپ کو بہت فیسلٹیز دیتا ہے, کہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ پی ڈی ایف وغیرہ بڑی آسانی سے امپورٹ کر سکتے ہیں. گیٹ ڈیٹا میں جائیں ایوری ون. میں نے نا اپنے جو فولڈر شیئر کیا ہے اس میں ایک پی ڈی ایف فائل پڑی ہوگی AST_SCI کے نام سے. میں نے جو فولڈر شیئر کیا ہے اس میں ایک پی ڈی ایف فائل ہے. اگر آپ اس پی ڈی ایف فائل کو میں اوپن کرتا ہوں, یہ ایک پی ڈی ایف فائل ہے, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے AST کے نام سے. اگر آپ دیکھیں نا اس فائل میں کچھ ٹیبلز بھی ہیں, یہ ایک ٹیبل ہے اس فائل میں سیکنڈ پیج پہ ایک اور ٹیبل ہے, اس فائل میں ایک اور 3 ٹیبل ہیں اس فائل میں. ٹھیک ہو گیا. پاور بی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ٹیبلز اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. بڑی یہ ایک فائل ہے پی ڈی ایف کی, میں نے شیئر کی ہوئی ہے. تو اگر آپ کیا کریں گے, ایوری ون گیٹ ڈیٹا میں جائیں, اور نیچے مور میں جائیں, اور پی ڈی ایف میں جائیں. پھر چھٹی ہے, بس اس کے بعد پھر ہم اس کو سائن آف کریں گے, بیکاز کافی ہے میرے خیال آج کے لیے. مور میں جائیں اور پی ڈی ایف میں جائیں. یہ پی ڈی ایف آپ کو مل گیا یہاں پہ, اس کو کنیکٹ کریں, اور یہاں پر جو پی ڈی ایف کی فائل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو اوپن کریں. اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ کیا کرے گا, بیسیکلی ہم چاہیں تو پوری کی پوری پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں, بٹ یہ کیا کرے گا, اس نے اس پی ڈی ایف میں سے انٹیلیجنٹلی جو ٹیبلز بنے ہوئے تھے نا, اس نے ان کو ایکسٹریکٹ کر لیا کہ اس میں یہ ٹیبلز اس کو ملے ہیں. وہ بھی ہو جاتی ہے, وہ بعد میں بتاؤں گا اسٹوری, وہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس نے کیا کیا, ڈیڈ یو سی کہ جو اس پی ڈی ایف میں ٹیبلز تھے اس نے اس کو انٹیلیجنٹلی ایکسٹریکٹ کر لیا ہے کہ اس میں یہ ٹیبلز موجود ہیں. تو ہوتا کیا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے نا, خاص طور پہ وہ ویب سائٹس جو اے پی آئیز نہیں دیتی, اسٹیٹ بینک اپنی رپورٹ دیتا ہے پی ڈی ایفس کی فارم میں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پی ڈی ایف کو یہاں لوڈ کریں تو وہ خود ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے نا جو ٹیبلز ہیں وہ اٹھا لے گا. اسٹیٹ بینک موسٹلی جو اس کی رپورٹس ہوتی ہیں پی ڈی ایف میں آتی ہیں, ڈاؤن لوڈ کریں گے, یہاں کنیکٹ کریں گے تو اس میں سے وہ ٹیبل ایکسٹریکٹ کر لے گا, اور آپ اس کو لوڈ کر لیں تو یو ول سی کہ آپ کے وہ ٹیبلز لوڈ ہو جائیں گے. سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ تو یہ میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی ہیں جو کہ کامنلی یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت سارے سورس سے ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں.